रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबन व दुआ युस्तजाबु लहा। सूरत अल बकरा आयत नंबर 26 से हम अपनी तफसीर का आगाज़ करेंगे। इन आयात में हम एक्सप्लेन करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज में क्या बताया और इसकी तफसीर क्या है। सूरत फातिहा में हमने 3 ग्रोहों का जिक्र पढ़ा और सूरत बकरा में हमने इन्हीं 3 ग्रोहों की वजाहत देखी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया और इबादत की दावत देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी का मकसद और दलाइल से एक्सप्लेन किया। तो क्या पैगाम दिया अल्लाह ताला ने? तौहीद के पैगाम के बाद अल्लाह की दावत, अल्लाह की इबादत की दावत देने के बाद और इबादत के पैगाम के बाद रिसालत की गवाही कुरान से दी। उसके बाद आयत नंबर 30 में हम मजीद इंसानों की तारीख का जिक्र पढ़ेंगे, इंसानों की आबादी और जनरेशंस का, और इसकी तफसीर हम देखेंगे। आयत नंबर 26 सबसे पहले कुछ लफ्जी वजाहत करेंगे। इन्ना अल्लाह, इन्ना हर्फ ताकीद है, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, ला यस्ताही, ला हरफे नहीं है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि हरफे नहीं ला, लम, लन और मा है। इसके अलावा एक और भी हरफे नफी है नो और नॉट की जगह पे। इंग्लिश में सिर्फ 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, नो एंड नॉट, और इंग्लिश में अरेबिक में 5 होते हैं, ला, लम, लन, मा और लाइसा। लाइसा आगे मजीद आएगा एक्सप्लेन के लिए। हया कहते हैं, यस्ताही हया से है, हा या, और हया होता है शर्माना, हया करना, यानी कि बुराई का एहसास होना। एहसास वो होता है जो हमें बुरे काम से रोकता है। इन्ना ये के यदरिब, दरबा मारने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आया है बयान करने के मायने में। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसका है बयान करना, जैसा कि हम उर्दू में देखते हैं ज़रबुल मिसल, मिसाल देना। मसलहुम, मसल मिसाल से है। मा बाऊदा, मा जायद है, ताकीद के लिए आया, यानी कि कोई भी मिसाल, एनी के मायने में कोई भी मिसाल दे, एम्फिसाइज किया गया है। बाऊदा कहते हैं, बाऊद बाद से है, बा आइन दाल, बाद कहते हैं सम, पार्ट ऑफ सम, यानी कि मच्छर इतना छोटा है कि वो किसी चीज का हिस्सा लगता है, मच्छर का किसी चीज का हिस्सा लगता है इसलिए। और बाऊदा फमा फौका, फा पस मा, जो फौक, फौक कहते हैं, जैसे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं माफूकुल फितरत, फौक ऊपर, जैसे हम पिछले लफ्ज पढ़ चुके हैं ताहता, ताहता का मतलब नीचे था और फौक का मतलब होता है ऊपर, और इसके इस्तेमाल किया गया है फोकियत के लिए, और इसके लिए आता है बहुत ज्यादा मिनियोरिटी के लिए। और ये लफ्ज लुगतुल अज़दाद है, मतलब कि अबव के लिए भी आया है और सुपीरियर के लिए भी। यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था उससे भी छोटी, उससे भी नन्ही चीज के लिए। अम्मल्लज़ी, अम्मा लेकिन, फा पस अम्मा लेकिन, इन्ना बेशक, अल्लाजीना वो लोग, आमनु जो आ हमजा और आमनु, आमन यूमिनु ये हम पढ़ चुके हैं, ईमान से है। फयालमूना इल्म से है, फा अलहदा कर दीजिए, या वो के मायने में आएगा, आइन लाम मीम हरूफ असली है, वाव नून जमा के लिए आया। पस वो सब जानते हैं। अल हक्कु, हक कहते हैं जो मुवाफ़त यानी कि मुताबिक बात हो। और इम्मा जो है वो तफसीर के लिए आता है, फाम लजीना तफसीर के लिए आता है इम्मा। एज फॉर जिसका हम मायने करते हैं, ठीक है। और हक क्या है? प्रूव्ड को कहते हैं, तजर्बे के बाद जो चीज सच साबित हो जाए उसको हम कहते हैं हक। और मिन रब्बिहिम, मिन रब्बिहिम, मिन अलैदा है और रब अलैदा, हुम अलैदा, इनके रब की तरफ से। फिर हम ये देखें, इम्वा, इम्मा, वा और इम्मा। अब ये तफसीर हो रही है इसकी पिछली बात की। एज फॉर जिसका हम माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन के मायने में आएगा इम्मा। और अल्लाजीना वो लोग कफर जिन्होंने कुफर किया, फा पस या वो सब, कावलाम, कावला या कौल से है, वो सब कहते हैं, वाउन जमा के मायने में आएगा। फा फिर इसके बाद यकूलू, फिर वाउन, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग इसको कर दें। माजा, माँ क्या, क्या कुछ, और जा कुछ। अब यहाँ पर जा की मायने में वसत के लिए आया। माँ से जब सेंटेंस पूरा हो रहा था, जो वो कहते हैं, जब जा साथ आया है तो इसमें क्या हसर का मफहूम दे रहा है, ताकीद का वसत के लिए। क्या कुछ, कि क्या, अल्लाह, अल्लाह ने, बिहाजा, बा साथ और हाजा ये,
جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے میں حاصل کتاب بہذا اس سے مثلا مثال یدلو دلہ یدلو ضاد لام لام بھی اس مثال کے ساتھ اس میں کثرت کا مفہوم ہے کثیر دیکھیں اس میں کثیر میں کثرت کا مفہوم آ رہا ہے کثیر فعیل کے وزن میں ہے جس کی رائمز رحیم اور علیم سے ملتی ہے وہ یہدی راہ دکھانا ہدایت دینا اور راہ دکھانا اور اللہ ڈیفینیٹلی کے معنی میں آئے گا ماں جو نہیں اللہ الفاسقین ایک منٹ اچھا جی یدلو بھی کثیرہ یہدی بھی کثیرہ ہدایت دیتا ہے وہ بھی کثیرہ اسی کے معنی میں آئے گا یعنی کہ اسی مثال سے ہدایت دیتا ہے زیادہ لوگوں کو اور گمراہ بھی اسی سے کرتا ہے وما یدلو لیکن وہ نہیں گمراہ کرتا صرف کس کو الا الفاسقین مگر فاسقین کو فاسقین کس سے نکلا فسق سے نکلا فاسین کا حد سے باہر نکلنا اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنا اور اگلی آیت نمبر 27 میں الذین اور وہ لوگ جن نقص سے ہے نون قاف زاد یا علیحدہ ہو گیا نون قاف زاد نقص توڑنا واو نون عہد اللہ کے عہد کو عہد وعدے کو کہتے ہیں من بعدی اس کے بعد میثاق وثق سے ہے یہ وثق کہتے ہیں پکا کرنا وثوق سے کہتے ہیں وثوق سے آپ لے لیے کانٹیکسچوئل اس کا میننگ ہے وثوق پکا کرنے کے بعد یقتونا یہ یا علیحدہ کیجئے قاف طاء عین قطع کرنا جیسا قطع تعلق ہے قطع رحمی ہے قطع منقطع سے ہے جو کہ کاٹ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو ما امر اللہ جس کا اللہ نے امر کہتے ہیں حکم کو آرڈر کو امر کی طرف ہے اور وصل انا وصل کہتے ہیں واو صادلات وصول ہونے کو ملنے کو موصول ہونا جڑنا جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ویفسدون یہ فا سین دال فساد سے ہے فساد اس کے دو قسم کے فساد ہوتے ہیں حسی اور معنی ایک دماغی قسم کا فساد ہوتا ہے اور دوسرا فساد سوچ کا فساد یعنی کہ ایک تو جسمانی طور پر فساد پھیلانا دوسرا دماغ کو بھی پلوٹ کر دینا تو یہ دو قسم کے فساد ہوتے ہیں جو کہ ظلم کا وجہ بنتے ہیں حسی فساد جسمانی فساد یعنی کہ ظاہری فساد جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور معنوی فساد جو دماغی طور پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فساد پھیلاتے ہیں زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اولائکا وہی لوگ اولائکا کے بعد ہم کا لفظ استعمال کیا ہم تاکید کے لیے آیا ہے ہم وہ الخاسرون خسر سے ہے خاسین ران خسر لوزرز کو کہتے ہیں یخسرو لوزرز جس کا نفع چلا جائے جس کا پروفٹ نہ ہو تو جو یہ کرتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے ان کا پروفٹ نہیں ہوتا کیف کیفیت سے ہے حال ہاؤ کم اور کیفا تکفرون تا تم سب کافارا کفر سے ہے انکار سے ہے یہ خصوصیت ہے کوالٹی واؤنون وہ سب اور جو انکار تم کیفا کیسے تم انکار کر سکتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ کنتم کن کون سے ہے کاف واؤنون کنتا ہونا تم سب تم سب تامیم تم سب کن ہونا اور تم کاف واؤنون سے ہے کن اور تامیم تم سب اموات موت سے ہے موت اور روح جس کا نہیں ہوتا لائف لیس ہونا موت کو کہتے ہیں فاحیاکم احیا یحیی احیا حیات زندگی اور اس سے حیا بھی بنتا ہے حیا کیا ہوتا ہے شرم اور حیات جس سے زندگی ہوتی ہے اماتا یموت و روح نکلنے کو کہتے ہیں اور احیا روح کے ہونے کو کہتے ہیں ثم یحییکم ثم الیہ پھر الیہ الا اور ہی الگ الگ لفظ ہیں الا اس کی طرف ترجعون رجا سے ہے رجا رجوع کرنا جیسے کہ ہم لفظ دیکھتے ہیں طلاق رجعی رجوع کرنا لوٹنا واپس جانا اور تم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے کس طرح سے تم کفر کر سکتے ہو جبکہ تم نے اس کی طرف لوٹنا ہے هو الذی آگے اب مزید کھول کر بیان کیا گیا ہے وہ ذات پاک خلق تخلیق کرنا لکم تمہیں تمہارے لیے لا لیے فور کم تمہارے تم سب کے لیے ما فی ما جو کچھ بھی فی میں الارض ارض سے نکلا ہے زمین
जमी, जमी होता है कलेक्टिवली, सब कुछ। और सुम्मा फिर इस्तवा, सवा से है, इस्तवा मुतवज्जा होना, सीन वाओ या समवन आसमान। और फाइनलाइज किया फिर सात आसमानों को, वह हुआ और वो बिग बा कुल, कुल सब चीज, ऑल ऑफ देम, शयन चीज, अलीम वो जानने वाला है, हर चीज को वो इल्म रखने वाला है, इल्म से है। वइज और वा और इस जब, ये है इंडिकेटिंग टू वर्ब, इंटिवाक। और वइस क़ाल रब्बुका, जब कहा तुम्हारे रब ने, लिल मलाइकाती, अब इज उज़कुरू से है, उज़कुरू याद करो, ठीक है। काफ वाउलाम, कहा, कावाला लिल मलाइकाती, फरिश्तों से, इन्नी, इन्ना और या, हम, या छोटी ये का मतलब होता है मैं, इन्ना बेशक, इन्नी मैं, बेशक मैं, जाइलुन, जाला जीम आइन लाम से है बनाना, मैं क्रिएट करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, फिल अर्दी जमीन में, खलीफा, खलीफ खल्फ पीछे आने वाले को कहते हैं, मुबालगे का सिगा है, किसी के बाद आने वाला, जनरेशन भी इससे मुराद है। कौलू वो सब कहा उन सब ने, आ हमजा जो अलिफ के ऊपर जबर है तो ये हमजा हो जाता है, और इसका मीनिंग है इस्तिफाम है, हमजा इस्तिफाम, क्या, या हैरत के लिए आ रहा, तज अल, ता तुम, जा अला बनाएंगे, यानी कि आप बनाएंगे, फीहा इसमें, मैं युफसिदु जो वो सब फसाद करेंगे, वो यानी कि ये सिंगुलर का सिगा आया है खलीफा के लिए, वैसे ये जमा के मायने में, यानी कि वाहिद कहकर प्लूरल मुराद दिया गया, वो फसाद फैलाएंगे, फिया इसमें, वयस्फु का सफाकियत से, सफा का बहाना होता है, ब्लड थ्रेड करना। और हम क्या करते हैं, वो यानी कि फसाद करेंगे और वो खून बनाएंगे, नाहनु हम, वी, नाहनो वी, नून का जो अलग है ये भी हम है, हम सब युसब्बिहु तस्बीह बयान करते हैं, वह बिहम्दिका और हम तारीफ करते हैं, व नक़द्दिसु और हम पाकी बयान करते हैं, ला फोर का तेरी, तुम्हारे लिए, आपके लिए, कौला इन्नी बेशक, इन्नी मैं जानता हूँ, आलमु मैं, आलम ज्यादा जानने वाला हूँ, हम इल्म के आगे जो हमजा आया है इससे बाबा इफाल में चला गया, और इसका मतलब है कि मैं ज्यादा जानता हूँ, शिद्दत के लिए आया है। मा ला, मा जो, और ला नहीं, ता तुम, आलम जानते, तुम सब नहीं जानते, जिसको तुम नहीं जानते उसको मैं जानता हूँ, ठीक है। अब इसकी हम तफसीर देखेंगे। आयत नंबर 26, मच्छर की मिसाल बयान करने में नहीं शर्माता। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि कुरान में मिसालें देकर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक्सप्लेन किया है कुछ चीज़ों को, कंडीशंस को। तो इस आयत का शान नज़ूल क्या है? सूरत रोम आयत नंबर 58 में एक आयत है, वलक़द दरबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल कुरआन मिन कुल्ली मसल, कि हमने तहकीक, हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसालें रखी हैं, हमने कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो समझें, लिन्नास लोगों के लिए मिसालें दी हैं, किसको, लेकिन हिदायत किसको मिलेगी? सिर्फ मुत्तकी को। इसका शान नज़ूल क्या है कि मक्खी का जिक्र क्यों किया गया? कुछ लोगों ने कहा हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके, ये अगर अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह ने मक्खी का जिक्र क्यों किया? अल्लाह ने छोटी बातें बयान क्यों की इसमें, अगर ये यानी कि मच्छर या इससे की बात बयान करने का क्या मकसद था? बात किसी मिसाल का मकसद बात को समझाना होता है, तवज्जो मबज़ूल करवाना, बात के मकसद को समझने के बजाय उन्होंने एतराज़ किया। और ये मिसाल कहाँ बयान की गई? सूरत अल-हज आयत नंबर 73 में बयान की गई, या अय्युहन्नासी दुरिबा मसलु फस्मऊ लहू, ए लोगों मिसालें बयान की जाती हैं इसमें, उसको सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि, जिसको, ए लोगों जिसको तुम बुलाते हो अल्लाह के सिवा, लन यख्लुकु ज़ुबाबन, नहीं वो बना सकते एक मक्खी भी, वलौ इज्तमऊ, अगर वो सब लहू इस काम के लिए सब इकट्ठे हो जाएं तो ये नहीं बना सकते। अब ये आयत से इन लोग को समझना चाहिए था कि जिन खुदाओं की हम पूजा कर सकते हैं वो तो मक्खी भी नहीं बना सकते, बल्कि इन्होंने इतराज क्या किया कि मक्खी की बात करने की तरफ क्या जरूरत थी? अल्लाह का कलाम है मक्खी। अब जिन लोगों ने कुरान से सबक नहीं लेना होता बल्कि कुरान के मुतालिक कोई शोशा छोड़ना होता है, कोई कमी निकालनी होती है, नक्स निकालना जिनका मकसद होता है, जिनके दिल में नफ़क़ होता है, तो वो ये देखते हैं कि इसमें क्या-क्या नक़ाइस हैं, तो उन्होंने उल्टा इसके बारे में ये बात कर डाली। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया है कि अल्लाह को इस बात में कोई शर्म नहीं है कि अल्लाह मच्छर की या इससे भी छोटी चीज़ की मिसाल बयान करे। यानी कि ज़ुबाब क्या, अल्लाह ताला बाऊदा मच्छर की मिसाल, उससे भी छोटी चीज़ की मिसाल बयान करता है। अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, अल्लाह ताला के मौजज़ात हैं,
اور اب دیکھیے قرآن پاک کی حکمتیں ثابت ہوتی جا رہی ہیں کہ مچھر کے اوپر، اس کے پر کے اوپر بھی ایک مخلوق پائی جاتی ہے، بہت وائٹ کلر کی ہوتی ہے، آپ ایسا سمجھ لیں کہ وہ جیسے مچھر کی جوں ہوتی ہے، اور وہ اتنی باریک ہے کہ اس کے اندر ریسپائریٹری سسٹم پورا موجود ہے، زندگی اس کے اندر موجود ہے جو مچھر کے پر کے اوپر رہتی ہے، اور اس کا پورا ریسپائریٹری سسٹم ہے، لیکن وہ نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی مخلوق کو بھی اتنا ایکوریٹلی بنایا ہے، تو یہ لوگ کیا بات کرتے ہیں۔ مچھر کی ساخت کے بارے میں اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں، اگر ہم یہاں بات کریں گے تو لمبی ہو جائے گی، اس کی آنکھیں کس طرح سے کام کرتی ہیں، اور اس طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کہ فرعون کی موت بھی کس طرح سے ہوئی، کان میں مچھر چلا گیا تھا۔ تو چیز معمولی صحیح، لیکن اس کا کتنے زیادہ ایکوریٹلی اس کو بنایا گیا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورۃ العنکبوت میں آیا ہے تلک الامثال نضربها للناس، اس کے اندر جو ہم نے مثالیں بیان کی ہیں وہ لوگوں کے لیے بیان کیا، ما یعقلها الا، لیکن عقل سمجھ کس کو آتی ہے؟ الا العالمون، جو علم والے ہوتے ہیں، صرف ان کو اس بات کی سمجھ آتی ہے، صرف علم رکھنے والے ہی ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں، باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اور کچھ علم والے ایسے بھی تھے، جب ان کو مثالیں سمجھ نہ آتی تھی تو وہ روتے تھے اس آیت کو پڑھ پڑھ کے کہ کیا ہم علم والے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مثال سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اس پر تحقیق کیا کرتے تھے۔ اور علم والا ہونا بہت بڑی بات ہے، فرشتوں کو سجدہ کے حکم بھی علم کی وجہ سے ملا تھا، اور نالج کی وجہ سے ہی عزت اور وقار تھا، اور سمبل تھا یہ عزت کا۔ لیکن چنانچہ ہوا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ علم کمزور ہوا تو دنیا مطلوب ہو گئی، اور اللہ کی قدر نہ رہی تو علم والوں کی قدر بھی نہ رہی، پھر مال اور مال والوں کی قدر زیادہ ہو گئی۔ تو ایمان والے جانتے ہیں ما اراد اللہ بہذا مسئلہ، صرف ایمان والے ہی جانتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، یہ مثال بیان کیوں کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی باتیں فاسقین کو سمجھ نہیں دیتا، یہ بات ہمیں اس آخر میں سمجھ میں آتی ہے۔ یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، کن کو دیتا ہے؟ صرف علم والوں کو، اور فاسقین کو تو اس میں دکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اس سے بہت، اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ اس کو فسق کی وجہ سے، جن لوگوں کے اندر فسق ہوتا ہے وہ وما یضل، اور صرف انہیں کو گمراہ کرتا ہے جس کے اندر فسق ہوگا۔ اس آیت سے ہمیں کیا کیا باتیں سمجھ آئی ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات کہ حق بات بیان کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے، جو بات حق پر ہو اس کو بیان کرنے میں نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور منافقین کی کیا بات بتائی تھی کہ وہ سم بکم عمی، وہ بہرے گنگے اور اندھے ہوتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ آگے بیان کر سکتے ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں۔ تو منافقین کی طرح جب بھی آپ کو کوئی حق بات پتہ چلے تو آپ اس کو آگے مزید ایکسپلین کریں، لوگوں کو بتائیں۔ اور دوسری بات ہے اچھی بات، اچھی بات کی علامات کیا ہیں؟ اچھی بات کی 4 علامات ہیں۔ پہلی، وہ علم پر مبنی ہونی چاہیے، علم کس کا؟ قرآن و حدیث کا۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ سچی ہونی چاہیے، اس میں ایکوریسی ہو، ٹروتھ ہو، صدق ہو۔ اور تیسری، اس کے بیان کرنے میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم بیان کریں تو اس سے لوگ سن کر محسوس صحیح نہیں کرتے، یعنی برا مان جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بات کرنے کی نیت صحیح ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، الفاظ اچھے استعمال کرنے چاہیے، اپنے اندر کریج پیدا کریں کہ اللہ کی بات کو آگے بتائیں اور اللہ کی بات کو آگے ایکسپلین کریں۔ اور سچ کو بہت زیادہ وزن ہوتا ہے، سچ کی ویلیو ہوتی ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، اس کو بتانا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ آپ کے الفاظ اتنے برے ہوں کہ آپ کو بوجھل، سچ بات بھی لوگوں کے لیے بوجھل ہو جائے۔ تو اپنے الفاظ کے چناؤ کا خیال رکھیے۔ تیسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیں اس کی سچائی پر یقین رکھنا چاہیے، کیا کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے، قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس پہ پورا اعتماد ہونا چاہیے ہمیں، اور بالکل بھی شک کی گنجائش نہ ہو۔ چوتھا کیا ہے؟ کفار اور منافقین اللہ کی بات کو حقیق سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اعتراض کیسے کرتے ہیں، ماذا اراد اللہ، یعنی کہ وٹ میک سینس، یعنی کہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی سینس ہی نہیں بنتی، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ڈز اٹ میک اینی سینس، یعنی کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم زیادہ سینسیبل اور لوگ ہیں، بلکہ ہمیں جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہم اس کی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں سمجھ ہم سمجھیں ہماری عقل کام ہے، ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے اسٹرگل کریں، اپنا قد اونچا کریں۔ جب ہم سے اونچی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، آپ دیکھ لیجئے فریج کے اوپر بھی آپ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کا قد اس سے چھوٹا ہے، تو اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ کسی اور پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں۔ دین کی بات کرنا برا نہیں ہے، اور دین کے بارے میں سوالات کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن کریٹیسزم پازیٹیو ہونا چاہیے، نیگیٹو کریٹیسزم نہیں کرنا چاہیے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، منافق کیا کرتا ہے؟ وہ اعتراض کرتا ہے۔ اسی سے ہدایت کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اور گمراہ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی وضاحت کر دی کہ صرف فاسقین کو وہ گمراہ، وما یضل بہ الا الفاسقین، صرف فاسقین کو ہی گمراہ۔ فاسق کون ہے؟
फासिक कहते हैं जो ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला हो, मर्जी की जिंदगी गुजार, मर्जी करने वाला, हदें तोड़ने वाला, और उसका काम क्या होता है कि वो मतलब वादे तोड़ने वाला होता है। अमल की नियत से पढ़ें तो आपको कुरान पाक से सवालात के जवाब मिलेंगे। कुरान को पढ़कर और उसमें कुछ बातों पर अमल ना करने की वजह से कुरान को बदलने की ख्वाहिश करने वाला फासिक कहलाता है। ऐसे लोगों को कुरान फ़ायदा नहीं देता। हिदायत किसको मिलती है? जो कुरान और सुन्नत का मुताला करे। इल्म किसके लिए है? हुदल लिल मुत्तकीन के लिए। और हमें हिदायत के लिए 4 काम करने की ज़रूरत है। पहला, कुरान और सुन्नत का मुताला करें, यानी कि इल्म हासिल करें। दूसरा, कायनात पर गौर व फ़िक्र करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कैसे मिले थे? चाँद और सितारों और कायनात पर गौर करके। तीसरा, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई शक, कोई परेशानी आए तो आपने क्या करना है? दुआ करनी है। इससे मुतालिक दुआ करनी है। और चौथा नंबर क्या है कि नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करनी है। कंपनी हो नेक लोगों की, सालिहीन की। सालिहीन की ज़ियारत से क्या होता है? उनका यकीन, उनका ट्रस्ट हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। अच्छे लोगों में बैठने से हमारे अंदर इंटरेस्ट, हमारा अपने आप को आप इन 4 कैटेगरीज़ पर चेक कर लें। आयत नंबर 27, वो लोग जो अब आप देखिए आगे फ़िस्क की अलामात बताई जा रही हैं। यहाँ पर भी हमने अपने आप को सर्च करना है, क्या फ़िस्क की अलामात हमारे अंदर तो नहीं। वो लोग जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। और कौन-सा है अल्लाह ताला का कोगनेट अल्लाह, कौन-सा अल्लाह का फ़ितरी अहद था? सूरत अल-अराफ़ में इसके बारे में बताया गया है। वइज़ अख़ज़ रब्बुका रब्बक रब रब्बक मिन बनी आदम कि जब अल्लाह ताला ने बनी आदम से अहद लिया अपनी औलाद से और गवाही दी अपनी जान पर, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। तो ये है सूरत अल-अराफ़ आयत 172, जो हमारा फ़ितरी अहद है, जो हमारी ज़िंदगियों से पहले अल्लाह ताला ने हमसे लिया था। और क्या है अल्लाह ताला का अमर? वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को मिन बाद मीसाक़िही ही पक्का करने, यानी कि अहद के बाद। एक अहद क्या होता है? जो अल्लाह ताला का फ़ितरी अहद था। दूसरा अहद क्या है? जो अल्लाह ताला की किताब और मुसलमान होकर हमने अल्लाह ताला से कर लिया है वादे, मतलब दुनिया के मुतालिक छोटे-मोटे वादे जो हम अल्लाह के नाम पर करते हैं, तो वो तोड़ना। तो अल्लाह का अमर क्या है? मा अमर अल्लाह, अल्लाह का अमर क्या है? रिश्तेदारों के साथ जुड़ना, रसूलों की मदद करना। नंबर 3, हक का दिफा करना। नंबर 4, दीन के मददगार बनना। नंबर 5, दीन से जुड़ना और अल्लाह से जुड़ना है। मेन चीज़ अल्लाह से जुड़ना, और दूसरी चीज़ अल्लाह के बंदों के हकूक़ का ख़्याल करना, ख़ुसूसन रिश्तेदारों के हकूक़ का। क्या कहा? यक़्तूना अन यूसला, जिसको वसल का, जिसको निभाने का, जोड़ने का हुक्म दिया। व यफ़सिदूनल अर्ज़, और वो क्या करते हैं? फ़साद फैलाते हैं। अब युफ़सिदून फ़िल अर्ज़ क्या है? फ़साद करते हैं गुनाहों के पीछे भागकर, क़त्ल व गारत कर कर, इख़लाक़ लोगों के बिगाड़ना, करप्शन फैलाना और हर तरह की बुरी चीज़ों को तरग़ीब देना, आप चाहे वो मीडिया के ज़रिए से हो, चाहे अपने अपने फैशनेबल ड्रेसेस के ज़रिए से हो, या कुछ भी ऐसी तशहीर करना जिसको देख के लोग एम्फसाइज़, मतलब उससे इम्प्रेस होकर करने की कोशिश करें। तो इस फसाद भी देखिए 2 किस्म के होते हैं। हिस्सी फसाद जो ज़मीन में बिगाड़, हर चीज़ को मतलब ज़्यादा-ज़्यादा खरीदता रहना, वक़्त से ज़्यादा ज़रूरत के अलावा भी खरीद लेना, या ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चीज़ों में कि वो फ़साद का बाइस बने, यानी कि बाद में वो डिकम्पोज़ ना हो। और मकसद क्या होता है फ़साद का? ख्वाहिशात की पैरवी करना, मर्ज़ी के मुताबिक रहना, हमारी हेल्थ एफ़र्ट्स, हमारी लव लव हमारा चीज़ों से, और ख्वाहिश हमारी चीज़ों और मोहब्बत हमारे कपड़ों से और फ़ैशन से और चीज़ें। ये हमारी वजह बनती हैं जिनसे हम न्यू चीज़ें क्रिएट करते हैं जो कि डिकम्पोज़ नहीं हो सकती। युफ़सिदून क्या होता है? जब अल्लाह का खौफ ना रहे तो हम फ़साद फैला रखते हैं। इंसान की जो क्रिएशन है वो डिज़ॉल्व नहीं होती और फिर मसाइल का बायस बनते हैं। मर्ज़ी की ज़िंदगियाँ ख्वाहिश का सबब बनती हैं, और ख्वाहिश ऐसी चीज़ों को क्रिएट करना पड़ता है जो कि डिज़ॉल्व नहीं होती। आप देख लीजिए जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो डिकम्पोज़ नहीं होती। उलाइका के बाद जब हुम का लफ्ज़ आया है, इसका मतलब हस्र का मफ़हूम पैदा करता है। वही लोग कौन है? वो लूज़र्स हैं। नतीजा बताया गया है कि अल्लाह के अहद को तोड़ना नहीं चाहिए, और ये एक अहद अलस्त और दूसरे किस्म के अहद। और दूसरी बात हमें इस आयत से क्या समझ में आती है? जोड़ने वालों को काटना नहीं चाहिए, जिसके जोड़ने का हुक्म दिया। तीसरी बात, अल्लाह अल्लाह यानी कि 2 बातें हैं, एक अल्लाह से जुड़ने का हुक्म है, दूसरा रिश्तों से जुड़ने का। और रिश्तेदारों का हक अदा कीजिए। रिश्तों से इसलिए मत जुड़िए, उनके जुड़ना है, इसलिए जुड़ना है कि अल्लाह ताला ने हमें कहा, अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमने रिश्तों को जोड़ना है। तो वजह क्या होती है काटने की?
اور رشتوں کو کاٹنے کی وجوہات بہت ساری ہیں، ہمارے ارد گرد بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، رشتے کرنے کی وجہ سے، اپنے سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اس نے یہ کیوں کہا، اور نہ بھولنے کی وجہ سے، اور بہت ساری اس طرح وجوہات ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بہانے بھی لگاتے ہیں کہ وہ اس نے توڑا، میں نے نہیں توڑا، فلاں فلاں۔ بہرحال جو بھی ہے، رشتے توڑنے سے اللہ نے منع کیا، اور ہم نے رشتے اس لیے جوڑ کے رکھنے ہیں کیونکہ رشتوں کا یہ حق ہے، اور ہم نے رشتوں کے حقوق ادا کرنے ہی ہیں۔ اور وجہ کیا بتائی کہ ہم کیوں توڑتے ہیں؟ ایک تو ہم غلط کام کرتے ہیں، پھر جب نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں ہم ان سے کاٹ دیتے ہیں، جب ہمارے ماں باپ زیادہ نصیحت کریں تو ہم ان سے ملنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کوئی زیادہ انٹرفیئر کرے ہمارے معاملات میں، ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ بہت انٹرفیئر کرتے ہیں، ان کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ دولت مند ہو جاتے ہیں، جب ہمارا ہائی ہو جاتا ہے کیلیبر، اور ہمارا فائنینشلی ہم لوگ اسٹیبل ہو جاتے ہیں، یا ہمارے گھر بڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے غریب رشتہ داروں سے تعلقات قطع کر لیتے ہیں۔ اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر تعلقات توڑنے کی، کہ ہم فلاں میری بہو، یا فلاں میری بیٹی، یا فلاں میری بیٹی تو نہیں، اللہ حول ولا قوت الا باللہ، بیٹیوں کو تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، بہرحال بہویں بھی بیٹیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ تعویذ گنڈے کرتی ہیں، اس طرح کے الزام لگا کے ان کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے، تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے قطع تعلقی کا۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو قطع تعلق کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہم اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ کیا ہیں، لوزرز ہیں، توڑنے والے ہیں، لوزرز ہیں، دنیا میں دولت کا فائدہ نہیں ہے، رشتے کاٹنے والا کامیاب نہیں ہوگا، دی اینڈ اس کا کیا ہوگا، وہ لوزر رہے گا، نہ دنیا ملی نہ آخرت میں، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یعنی اس دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی۔ ہو سکتا ہے اس دنیا میں جو مال دولت ہو، تو مال دولت دنیا میں کامیابی کا کرائٹیریا نہیں ہے، دنیا میں دولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، رشتے کاٹنے والا کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ اس کے لیے اچھا، اب آیت اور دلیل کیا کی، انکار کرنے کی وجہ کیا تھی کہ کیا کہ وہ دنیا کی خواہشات تھی۔ آیت نمبر 28، آیت نمبر 28 میں مزید اس کو ایکسپلین کی، کیفا تکفرون، تو اللہ تعالیٰ نے دلیل دیا کہ انکار کی وجہ کیا تھی، کہ تم لوگ تو لائف لیس تھے، تمہارے پاس لائف ہی نہیں تھی، تم لائف لیس تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، پھر کیوں آخرت کی زندگی جو اب یہاں دیکھیں، کیفا باللہ وکنتم، اور تم تھے اموات، اموات کیا تھے، جب ہم موجود نہیں تھے تو ہم کیا تھے، ہمارے پاس روح نہیں تھی، فاحیاکم، یہ کیا ہے، اس وقت کی زندگی ہے، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ قبر کی زندگی، عالم برزخ، یعنی کہ ہماری روح نکال لی جائے گی، پھر یحییکم، حشر میں جو زندگی ملے گی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آخرت کی زندگی جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، حشر کا دن آئے گا، تو 2 دفعہ زندگی ملے گی، 2 دفعہ موت ملے گی، موت سے زندگی، اور قبر کی زندگی، اور برزخ کی زندگی، ٹھیک ہے۔ اور قیامت کے دن، حشر کے دن، کیا موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، تو یہاں پر سٹوری اینڈ ہوگی، اور کہا، اور اعلان ہوگا کہ جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ہمیشہ یہیں رہیں گے، اور دوزخ والوں کے لیے خوشخبری ہے وہ ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ تو غور کرنا ہے کہ جو زندگی دنیا سے جو زندگی دیتا ہے، جو موت بخشتا ہے، پھر زندگی دے گا، پھر یعنی کہ شروعات موت سے ہوئی اور اینڈ کیا ہوگا، زندگی سے ہوگا۔ کل من سورۃ یاسین میں کہا تھا کہ کون زندہ کرے گا، جب ہماری وحی رمیم، جو ہماری ہڈیاں پرانی ہو جائیں گی تب وہ میں زندہ کیا جائے گا۔ پھر فرمایا الذی، یعنی کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کے ہر کام کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انکار درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہر دلیل انسان، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل انسان کی اپنی تخلیق ہے، تخلیق اور موت کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرا کیا، انسان جہاں سے بھی آیا وہیں سے واپس جانا ہے اس زندگی میں، پھر اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ جب ہم آئے اپنی مرضی سے نہیں ہے، جب جانا ہمیں اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو زندگی کے درمیان اپنی مرضی سے کیسے گزاریں گے؟ وہ لایا تو ہم آ گئے، وہ جب لے جائے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ تو اس زندگی میں کام بھی وہی کر رہے ہیں جو اس کی مرضی کے، تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اب تمہاری مرضی کیا ہے۔ اگر ہم زندگی میں اپنی مرضیاں کرتے رہے تو پھر ہماری مرضی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ہماری زندگی گزاریں گے، بتائیں گے۔ آیت نمبر 29 میں هو الذی خلق، اب دلیل دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے کیا کچھ، جو کچھ بھی زمین کی ہے، قدر، یعنی کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، ساری مخلوق کی روزی اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دی ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان بنایا۔
تو کیا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سے وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین اور اس میں اس کے علاوہ جو کچھ بھی، یعنی کہ روزی ساری مخلوق کی زمین میں رکھ دی، ثم استوى، اور پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور اس سے برابر کیا، وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ نمبر 1، زمین آسمان سے پہلے بنی، قدر شکر گزاری ہمیں کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا۔ زمین انسان کا سب انسانوں کے لیے بنی اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے اینڈ میں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں بتایا گیا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ما فی السماء، جو کچھ زمین میں آسمان میں ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 12 میں بھی آیا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا، اللہ تعالیٰ کا سب چیز کا علم ہے اور انسان کا علم بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انگنت نعمتیں دی۔ پہلی بات، ہم ان کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، اور یہ بات اس آیت سے میں پلیز نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جو چیزیں بھی دنیا میں بنائی گئی ہیں وہ ہمارے لیے، ہم اس کے لیے نہیں بنائے گئے، تو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے ان سے بس، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ سوچ سکیں، یعنی کہ چیزوں، گھر کو اتنی اہمیت دینا، بچوں کو، شوہر کو، مال کو، بزنس کو، فن کو، فلیکس کو، فیشن کو اتنی ویلیو دینا کہ اس کے علاوہ آپ کچھ نہ سوچ سکیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زمین ہماری ہے، ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ گھر کے بارے میں سوچئے، گھر ہمارا ہے لیکن ہم سارا دن اس گھر کو سجانے میں لگ جائیں تو یہ ایسا نہیں تھا، یہ گھر ہمارے لیے تھا، ہم اس گھر کے لیے نہیں بنے تھے۔ تو اس بات پر لکھ کر نوٹ کیجئے کہ کیا ہم اس پر نوٹ کریں گے جو ہمارے لیے بنا ہے، یا اس کو بنانے والے کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے۔ خالق جو بنانے والا ہے وہ کون ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ مطلوب، مقصود اور محبوب کون ہونا چاہیے؟ بنانے والا، ہر چیز کو بنانے والا، اور آسائشیں ہمارے مطلوب نہیں ہونی چاہیے، یہ آیت کا جو مین مقصد ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر کو، باطن کو۔ ہم دیکھتے ہیں ملک میں کہا جاتا ہے وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا۔ تو اس خالق کے لیے ان چیزوں کو نہیں سوچنا جس کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، بلکہ ہم نے اس کے بنانے والے کی طرف توجہ دینی ہے۔ اور آخری آیت میں زمین پر انسان کی تاریخ اور وہ واقعہ بتایا گیا، اس کی تفسیر بتائی گئی تاکہ ہم اپنے مقام اور حقیقت کو سمجھ سکیں۔ یاد کرو کہ اللہ نے کہا تھا، فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ میں زمین پہ آباد کاری کرنے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا، خلافت عرضی کی بات ہے، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین پر ایک خلیفہ۔ اور عبادت کا پیغام ہمیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تاریخ کا ذکر ہے، جنوں کو ہم نے اس سے پہلے بنایا۔ سورۃ حجر آیت نمبر 27 میں آتا ہے، یعنی کہ اس بات کی دلیل کہ کیا انسانوں سے پہلے بھی کوئی اس زمین پہ تھا، تو اس کی دلیل قرآن پاک کی اپنی آیت سورۃ الحجر 27 میں ہے کہ جنوں کو ہم نے اس سے پہلے بنایا اور آگ کی لپٹ سے بنایا، یعنی کہ پہلے جہاں پر جن تھے انہوں نے بہت فساد کیا، بہت خون ریزی کی، اور اس وجہ سے فرشتوں نے سوال کیا، فساد کیا، خون ریزی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا قالوا اتجعل، تو فرشتوں نے سوال کیا کیا بنائیں گے اس میں جو یفسد فیہا، جو فساد پھیلائے گا اس میں، اور وہ یسفک الدماء، اور وہ خون بھی بہائے گا۔ اور ہم تو آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور تعریف اور تصدیق کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، فرشتے وہ باشعور مخلوق ہیں، فرشتے باشعور مخلوق ہیں، انہوں نے وہ سوال کرتے ہیں۔ اور دوسرا بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا ذکر فرشتوں سے کیا، یہ ان کے پوچھنے کے لیے نہیں تھا ارادے کا ذکر کرنا، بلکہ اس مقصد کے لیے تھا کہ میں اپنی انفارمیشن کر دوں۔ ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے ارادوں کا ذکر کرنا چاہیے، یہ پسندیدہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ معلومات کے لیے سوال کرنا پسندیدہ ہے، سوال کرنا چاہیے معلومات کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں پیغمبروں نے بھی سوالات کیے تھے، اور ایک پہلو کو دیکھ کر ہم جج نہیں کریں گے کسی بھی امر کو، ایک چیز میں خوبی بھی ہوتی ہے اور خامی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ہم سے کوئی ہمیں ڈیسیجن ایسے نہیں لینا ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کر، صرف فسادی نہیں ہے مخلوق اللہ تعالیٰ کی، بلکہ ہم اس میں صدیقین اور شہداء بھی دنیا میں آئیں گے، اور ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کر کے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اچھائی اور خیر کا پہلو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جو انسانوں میں ہے اور جنوں اور فرشتوں میں نہیں ہے۔ چلیں جی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آج اب آپ لوگ کے پاس کوئی سوال ہیں تو وہ آپ سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کو کھول دیتی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ جی جی، اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔